یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں پوچھ آئی یا رسول اللہ لا 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 پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے پھرتے ہیں وہ سوئے لا 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 پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا سنیے بولو تے سے سبحان اللہ بحمداللہ ملا ہے حق سے عقیدہ اہل سنت کا زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا بنایا ہے رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا بنایا ہے رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا آئیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مختار احمد حیدری صاحب تشریف لاتے ہیں آپ کی نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیل من سب نبیل من سب نبیل الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى
الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال الله عز وجل في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ درود شریف سارے پڑھیں بلند آواز سے الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ سارے پڑھنے سارے میرے لیے نہیں جو یہ چاہتا ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھے نصیب ہو جائے تو وہ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ تنم فرسو عشق کی دنیا کے ایک عظیم آفتاب اور مہتاب علامہ عبدالرحمن ابن جامی کا درد و سوز ہے ان کا عشق و محبت ہے تنم فرسو دا جا پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم پئی مرد آواراز عصیان یا رسول اللہ چون سوئے گزر آری من مسکین زناداری چسوئے من گزر آری من مسکین زناداری
لم جا یا رسول اللہ چون بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن محروم مجا میرا درا یا رسول اللہ اور بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت میزبان مکرم محترم محمد قیصر صاحب سنی تحریک شیخو پورہ کے محترم صدر صاحب محمد وسیم نقشبندی صاحب سنی تحریک تریڈے والی اور شرف شریف کے جملہ عہدیداران و کارکنان اور آج کی اس بزم سعید میں موجود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اذن اور اجازت کے ساتھ میں ناچیز اور آپ سب آج کی اس عظیم الشان ایمان افروز اور روح پرور تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں حاضر ہیں، جن ہمارے دوستوں نے، احباب نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے
محنت کوشش اور کاوش کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا۔ میں ناچیزوں نے صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ خداوند متعال سے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی اس میں حاضر ہیں، شریک ہیں، مولا تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور یہاں جتنی دیر بیٹھیں ہر سانس پر کروڑوں نیکی عطا فرمائے۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور واضح و بیان بھی مجھ سے قبل آپ سن چکے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے براہ راست چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور عقبہ، دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور دولتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور دولت محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حضور سے ملنے والی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں اور دولتیں وہ درجنوں، بیسیوں، پچاسیوں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں میں ہیں، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار میں لانا چاہو تو لا نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، اور گنتی کی حدود سے وہ باہر ہیں، ان گنت، لا تعداد اور بے شمار خدا بند متعال کی نعمتیں اور اس کے حضور سے ملنے والی عزتیں اور دولتیں ہیں۔ لیکن وہ ساری کی ساری تمام نعمتیں، تمام برکتیں، تمام اعزازات، اکرامات اور کل عطائیں اور دولتیں، ان سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، حضور کی محبت نصیب ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جس کو مل گئی تو اس سے دنیا آخرت کا ہر خزانہ مل گیا، دنیا اور عقبہ کی ہر نعمت مل گئی۔ باقی جتنی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہی سرکار کی محبت ہے، سرکار کا پیار ہے۔ وہ تمام نعمتیں اس نعمت کے دامن میں ہیں، باقی تمام عطائیں، اعزازات اور اکرامات وہ اس نعمت کے توسل سے نصیب ہوتے ہیں، وسیلے سے ملتے ہیں۔ اور اگر یہ نعمت خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں تو میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر کسی کے دامن میں سرکار کی محبت والی نعمت نہیں تو وہ باقی اگر سب کچھ بھی رکھتا ہے
تو خدا کی قسم کسی شے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کسی شے کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ لاکھ اپنے تئیں عبادتوں کا اہتمام کرے، ریاضتیں کرے، طاعات کرے، صالحات کرے، وہ سارا زمانہ زندگی ساری روزہ دار ہو جائے، شب زندہ دار ہو جائے، تہجد گزاریہ اتنی کرے کہ کبھی ناغہ نہ ہو، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سارا دین اس پر عمل کرے، کل اسلام ہو، لیکن اگر مدینے کے تاجدار کا، گنبد خضرا کے مکی کا، حسنین کے نانا کا، صدیق اکبر کے آقا کا، عمر کے مولا کا، عثمان کے سید کا، علی کے سرور کا، نبیوں کے امام کا، اگر پیار نہیں تو خدا کی قسم کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر سرکار کا پیار مل جائے تو پھر ہر شے اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ سرکار کی محبت یہ نصیب ہو جائے تو پھر ہر شے کی برکت ہے، پھر ہر شے کی عزت ہے، پھر ہر شے کا احترام ہے، پھر ہر شے مولا کی بارگاہ میں شرف قبول پاتی ہے، ہر شے اس کی بارگاہ میں منظور ہوتی ہے۔ اور اگر سرکار کی محبت نہیں تو نماز بھی ہونے کے باوجود اس کا وجود نہیں، زکوٰۃ ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی وجود نہیں، کسی دین کے عمل کا سرکار کے بغیر کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ وجود مصطفیٰ ہر وجود کا وسیلہ ہے، ہر نعمت کا ذریعہ حضور کی محبت ہے، سرکار کا پیار ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ کسی کا سینہ اس سے خالی ہو، ہر بندہ یہ رب سے مانگا کرو، یہ رب سے طلب کیا کرو، خدا کے حضور رو رو کر، پھڑک پھڑک کر، تڑپ تڑپ کر، راتوں کو جاگ کر، نوافل پڑھ کر، عرش والے سے مدینے والے کا پیار مانگا کرو، حضور کی محبت مانگا کرو۔ یہ شے ہے مانگنے والی، یہ ہے وہ چیز کہ جس کو مانگا جائے، یہ ہے وہ شے جس کو طلب کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں بندیا یہ تجھے کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی تو نے حاجتیں رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی تمنائیں رکھی ہوئی ہے، تو نمازیں پڑھ کے تو پھر کہتا ہے مولا میرے پترے نوکری لب جاوے، مولا ماں نوکری لب جاوے، جاب لب جاوے، میری اپوائنٹمنٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے بندہ اے خدا یہ کیا مانگتا پھرتا ہے، اگر مانگنا ہے تو ذرہ عشق نبی از حق طلب، مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہی ہے نا، اور کیا یہ چھوٹی یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے محبوبہ کہہ دے ان سے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا صاف بر اعظم کی کائنات، ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی اور دھرتی پر جو کچھ ہے، مولا کہتا ہے یہ تو قلیل ہے، تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ مولا زیادہ کیا ہے؟ کہا زیادہ یہ ہے کہ کسی کو میرا حبیب مل جائے، میرے یار کی محبت اور تڑپ مل جائے، میرے محبوب کے نام پر مستی اور الستی نصیب ہو جائے،
میرے یار کے نام پر وجد و تواجد مل جائے، میرے یار کے نام پر کوئی دیوانہ اور مستانہ ہو جائے، زمانے سے بیگانہ ہو کر حسنین کے نانا کا دیوانہ ہو جائے۔ یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ اقبال کہتے ہیں یہ مانگا کر، یہ رب سے طلب کیا کر، کیسے کا ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ بندے مانگنا ہے اللہ سے، مانگ کیا مانگ؟ کہ مولا مجھے مدینے والے کا عشق دے دے، محبت دے دے، اور کہ مانگنا ہے تو سوز صدیق علی از حق طلب، رب سے ابو بکر صدیق اور مولا علی والی سرکار کی محبت کی طرف مانگ، سوز مانگ، وہ ساز مانگ، وہ لے مانگ، وہ سر مانگ، ترنم مانگ، اور تغنم کا سوال کر، اور رب سے مانگ مولا جو تو نے صدیق و علی کو طرف دی تھی اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ادا کر دے۔ یہ مانگ، یہ مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میں نے ویسے نہیں کہا، کو خطابت کے جملے نہیں ہیں، اساں خطابتہ نہیں رٹیاں، اساں مدینے والے دا دین پڑھیا جائیے، سمجھ آگئی؟ اور یہ خطابت بھی ہمارے استاد فرماتے تھے پترا یہ خطابت ہوئے نا بغیر علم تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے الٹی چھری سے اپنا گلا بھی کاٹ دو قوم کا گلا بھی کاٹ دو، بغیر علم کے خطابت۔ یہ جیسے آج کل ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے آقا نے خود فرمایا تھا، ہمارے آقا و مولا نے خود فرمایا تھا، میرے محبوب نے صحابہ سے کہا صحابہ کتنے خوش نصیب و کثیر علماؤکم و قلیل خطباؤکم، تم میں علم والے زیادہ ہیں اور خطیب تھوڑے ہیں۔ اور فرمایا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کثیر خطباؤہم قلیل علماؤہم، ان میں خطیب زیادہ ہو جائیں گے اور علماء علم والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ شرکپور میں ڈھونڈنے کے لیے نکلو نا تو عالم تمہیں کوئی ملے گا اور خطیب ہر محلے میں 2-4 مل جائیں گے، ہر جگہ پر خطابتیں رٹی ہوئی ہیں۔ اور پہلے تو ہوتا تھا کہ کوئی ٹیپ لینی ہے، کیسٹ لینی ہے، کچھ اپنا جو وہ وی سی آر کا بندوبست کرنا ہے، کو اپنا کمپیوٹر کو سی ڈی، اب ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بہت سے تقریر سنی یاد کی اور چڑھ کے سٹیج پہ سنا دی، اور پوری کیسٹ یاد کرتے آتے ہیں، پوری کیسٹ، سمجھ آ گئی؟ پوری کیسٹ، اور دھواں دار خطاب کریں گے۔ لیکن اگر خطاب کے بعد آپ روک کے یوں پوچھیں نا کہ حضرت جی اسلام کے فنڈامنٹلز کتنے ہیں، آپ خطاب کے بعد پکڑ کے گئے حضرت جی تو ہم بڑی خطابت کی تھی، ماں اتنا دے دستے جاؤ عقائد دیاں قسمہ کتنیاں، قطعیات کتنے، ظنیات کتنے، ضروریات دین کتنے، ضروریات اہل سنت کتنے، مسائل محکمہ کون سے، محتملہ کون سے، یہ سوال کر لو نا تو اس کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ حضرت جی یہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں میں نے تو یہ لفظ ہی نہیں سنے، کہ میں نے تو کیسٹ سنی ہے، اور کیسٹ میں تو خطیب نے کان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ سر لگا رہا تھا، میں نے بھی لگا دی ہے، وہ شعر پڑھ رہا تھا میں نے بھی شعر پڑھ دیا ہے، وہ جو بول رہا تھا میں نے بول دیا۔ ہم نے یہ تہیہ کیا زمانے کو سر بھی سنائیں گے، ترنم بھی سنائیں گے، شعر بھی سنائیں گے، پر سب سے پہلے مدینے والے کا قرآن سنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے، نعرہ رسالہ۔ ایک بڑے خطیب ایک جگہ ہمارا ٹاکر ہو گیا، اس کا بڑا نامی خطیب ہے حیدر ڈس کا سیالکوٹ کا، تو پوچھا کہ می فرمائند کیا سیگا ہے، وہ کہتا ہے اے بھی کو گالم دی میرے تو سنو میں واقعہ سنا سکتا کیڑا فلانا، میں کہ جس کو یہ نہ آتا ہو نا اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ممبر پر بٹھاؤ۔ میرے امام کی تعلیمات کیا ہے؟ اٹھاؤ فتاوی رضویہ،
اعلیٰ فرماتے ہیں خطیب کی 4 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ سنی مسلمان ہو. سبحان اللہ. سنی مسلمان. پھر فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ علم والا ہو. سبحان اللہ. جاہل کو تو ممبر پہ بٹھانا جائز نہیں. اور ہماری قوم اللہ ہی حافظ ہے، یا ان کو سمجھاؤ پھر بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں جی وہ فلانا آیا بڑی سر لائی. میں کیا گل سن، سر اسی بھی لا سکتے ہیں، یوں لا سکتے ہیں، لگا دوں ساری تقریر سر پہ کر دیں گے، لیکن سر میں ایک حدیث بھی بیان بمشکل ہوگی. ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنی سر کٹا دو، قرآن علی سر بتا دو، حدیث علی سر بتا دو، دین کے علم کی سر بتا دو. اس قوم کو جگاؤ، ان کے ضمیر کے بند دروازے کھٹ کھٹاؤ. اس سچی قوم کو بیدار کر کے شعور کا سبق پڑھا کر انہیں بتاؤ عقیدے سروں اور شعروں سے نہیں بنتے، عقیدے قرآن و سنت کی دلیلوں سے بنتے ہیں. لہذا ادھر آؤ. جلا خطیب قرآن بھی صحیح نہ پڑھ دو بے، صرف سر لاوے تو انہوں چنگا لگ دے. اقبال آکھیا سی وائز دستان زنے افسانہ بند، مانا ہے او پستو حرف ہے او بلند. اقبال کہتا تھا میری پناہ ہے اس خطیب تو جڑا سوائے کسے کہانیاں دے قوم نو سناندہ ہی کچھ نہیں. یہ اقبال نے 1940 سے پہلے کہا، ہون دے 2021 ہے، 2021 ہے ہون. سمجھ آگئی؟ وہ 1940 تو پہلے اقبال آکھیا میری پناہ ہے نا خطیباں تو اے وائز دستان زنے افسانہ بند، دستانہ سنانا لے تے افسانے سنانا لے. اقبال کے پاس ایک بندہ ہے نا، آگے کہتا ہے اقبال جس دن دا میں توڑا کلام پڑھے ہے نا اس دن دا میں باقی لوگوں دا کلام بھول گیا. اقبال ہنس پڑا، اس آ کیا کملے آکاش تو رب دا قرآن پڑھ لیندہ. پھر تو اقبال بھی بول جاندہ، رب کا قرآن پڑھ، اللہ کا کلام پڑھ. اور رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ رب کا کلام کہتا ہے سنو مجھے میرے محبوب کا پیار چاہیے. جو میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، کہا پیار چاہیے. اور ایمان والوں کو یہ دولت نصیب ہے، اور صرف نصیب نہیں کہ ایمان والے تو میرے محبوب سے شدید ترین پیار کرتے ہیں. شدت والا، شدت والا. آج کہتے ہیں جی شدت نہیں ہونی چاہیے تھی، شدت نہیں ہونی چاہیے تھی. میں کہا شاید رب دا قرآن ادب ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. شدت نہیں اشد، اس میں تفصیل اور سپرلیٹو ڈگری. کہا پیار چاہیے پر صرف نہیں چاہیے، سب سے زیادہ چاہیے. اور دوسرے مقام پر خود اس کی وضاحت کر دی، فرمایا میری محبت تمہیں ایک جگہ سے مل سکتی ہے. رب نے خود کہا میری محبت ملنے کا دروازہ ایک ہی ہے جس کو دہلیز محمد کہتے ہیں. وہاں سے مل سکتے اور اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جگہ نہیں. وہاں سے ملے گا. میرا محبوب جسے مل گیا اسے مجھ رب کی محبت مل گئی، میرا پیار مل گیا. لہٰذا میں یہ کہہ یہ رہا تھا وہ بات پھر ادھر ہی. اقبال کہتا ہے مانگ یہ پیار رب سے مانگ. اور کہا جب یہ تجھے مل گیا نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، یہ مل گیا تو پھر کہا اب کیا ہے تیری حالت؟ اب تو کون ہے؟ کہا اب تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. کیسے؟ کہا ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. بال کہتا ہے حضور کی محبت مل گئی نا تو عشق حضور کا مل گیا. تو اب 7 بر اعظم تیرے دامن کے ایک کونے میں آ جائیں گے. ایک کونے میں. یہ اتنی بڑی دنیا کہ یہ سارا سمٹ کر تیرے اس دولت اور عشق مصطفیٰ کی نعمت کے مقابلے میں یہ تیرے دامن کے ایک کونے میں آ جائے گا. کیوں؟ کہا زانکہ ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست. کہا ملت کی حیات، قوم کی حیات
امت کی زندگی سرکار کے غلاموں کا جینے کا رشتہ، یہ سانسیں سرکار کی محبت کے صدقے میں چل رہی ہیں۔ سرکار کا پیار ہے تو مومن زندہ ہے، مومن زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، مصطفیٰ کا پیار ہے، عشق مصطفیٰ ہے تو مومن زندہ ہے۔ صرف یہاں نہیں، مر کے منو مٹی کے نیچے بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ اور اگر سرکار کی محبت نہیں تو پھر یہاں دنیا میں بھی زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اور اگر حضور کی محبت ہے تو پھر مر کر منو مٹی کے نیچے اتر کر وہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی وہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر تجھے یقین نہیں آتا نا تو 10 صدیوں سے چمکنے دمکنے والا داتا کا دربار دیکھ لیے۔ یہ ہے زندگی، اس کو کہتے ہیں حیات، اس کو کہتے ہیں حیات جاودانی، اس کو کہتے ہیں وہ زندگی جس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، یہ وہ حیات جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ وہ زندگی جو بندہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ قبر تو قرار، فرمایا یہ تو حشر میں بھی زندگی قائم رہے گی۔ یہ وہ زندگی ہے جو یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ لیکن کچھ ایسی زندگیاں ہیں جو یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو آگے نہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور جو ہے حضور کی محبت والی، اقبال کہتا ہے وہ یہاں نہیں، وہ میدان محشر تک اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، میدان محشر تک۔ اور وہاں تک وہ زندگی کیسے؟ اس لیے کہ روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست کورا شام نیست۔ کہا حضور کی محبت وہ دن ہے، وہ اجالا ہے جس کے بعد اندھیرا نہیں آتا، وہ سویرا جس کے بعد اندھیرا نہیں۔ اور حضور کی محبت وہ دن ہے جس کے بعد رات نہیں آتی۔ حضور کی محبت مل گئی، فرمایا اب تو دن کوئی جیے گا، اب تیرا ہر وقت دن ہے، اب تیرا ہر وقت اجالا ہے، سویرا ہے۔ اب اس کے بعد اندھیرا بھی نہیں، تاریکی بھی نہیں، ظلمت بھی نہیں، رات بھی نہیں۔ تو یہاں سے قبر میں اترنا تو وہاں بھی رات نہیں آئے گی، تیرا وہاں بھی دن ہی رہے گا، تیرا وہاں بھی اجالا ہی رہے گا، اور وہاں بھی تو چمکتا دمکتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سرکار کی محبت اس عظمت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد دنات نہیں، پستی نہیں، یہ جس کو مل جائے وہ پھر ہر گھڑی بلند ہوتا رہتا ہے، سبحان اللہ، ہر گھڑی اوپر کو پرواز کرتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، پھر وہ نیچے نہیں آتا۔ پستیاں اس بندے سے ہزاروں میل دور بھی پھٹک نہیں سکتی جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے روشن ہو جاتا ہے، جس کا دل سرکار کی محبت سے چمک اٹھتا ہے اور سینے میں سرکار آ جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ میں نے شروع میں کہہ دیا، پھر کہہ رہا ہوں، وجہ یہ ہے وہ عزت نعمت اور دولت، یہ مل جائے تو اس کے دامن میں پھر اللہ ہر نعمت عطا فرما دیتا ہے، ہر نعمت۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت، میں پھر کہہ رہا ہوں، مدینے کے چاند کا پیار سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا وقار، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا شرف و کمال۔ باقی ہر شرف چھوٹا ہے، سرکار کی محبت والا شرف بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں حدیث پاک سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کسی نہج پر پہنچا کر ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری، کیا نام ہے؟ صحیح بخاری، بولو تو صحیح، سو ہی گئے سارے،
تھوڑا جاگو تھوڑا جاگو یہ تے تم دو تیز سڑے جڑا تے جملے برداشت کرو حوصلہ رکھو خطیباں دیاں تقریراں سہ لیندے ہو تے ساڈی تقریر بھی سہ لو سبحان اللہ ساڈی بھی سہ لو کوئی نہیں پھر دوبارہ تسی نہ بلانا سانو اور واللہ تاللہ ثم باللہ خدا کی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ تقریر انتظامیہ دا لحاظ کرو چودھری صاحب بیٹھے نے دا لحاظ کرو نمبردار ہوئی بیٹھے نے دا لحاظ کرو فلانے پیران دا لحاظ کرو فلانے دا لحاظ کرو تاکہ آئندہ سال سنو پھر بلان خدا دی قسم 14 سال ہو گئے تقریران کر دیں سوچیا بھی نہیں کیوں ہمیں کوئی بلائے نہ بلائے ہمیں دوبارہ کوئی ہم بولیں گے وہی جس سے مدینے والا راضی ہوگا ہم نے کسی کے ماتھے کے تیور دیکھ کے نہیں بولنا ہم نے مدینے کے تاجدار دیکھ کے بولنا ہے ہم نے سرکار کو دیکھ کے بولنا ہے ہماری حاضری ادھر ہو جائے یہ دنیا لی حاضریاں تے رجسٹر تو انہوں پتہ ہے سال بعد تبدیل ہو جاندہ ہے سال بعد کوئی مہینے بعد کوئی 6 مہینے بعد کوئی سال بعد یہ رجسٹر گئے وہ جو رجسٹر ہے نا اس پہ نام چڑھ جائے تو پھر حشر تک نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا ہمیں یہ ہے ہی نہیں میں یہ تمہیں نہیں کہہ رہا یہ جہاں بھی گئے بولیں گے وہی جس کو ہم قرآن سمجھتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان سمجھتے ہیں جس کو ہم دین اسلام سمجھتے ہیں وہ بولیں گے یہ صحیح بخاری ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی یہ ہے بخاری شریف کا نام یہ ہے بخاری کا اسم گرامی یہ ہے بخاری کا نام یہ ہے صحیح بخاری کا نام اور یہ جو بخاری میرے ہاتھ میں ہے نا ہمارے پاس 10 سے زیادہ سیٹ ہوں گے سیاہ ستہ کے پاکستان کے بیروت کے پوری دنیا کے لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں نا تقریر میں ہر جگہ میں اس کو ہی ساتھ لے جاتے ہیں کیوں لے جاتے ہیں اس بخاری نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا روزہ دیکھا ہوا ہے اس کتاب نے جو میرے ہاتھ میں اس کتاب نے یہ چھپی دار الکتب العلمیہ بیروت سے ہے لبنان سے ہم نے خریدی پاکستان ہے آگے ہم نے خرید کے تو تساں جان دے ہو نا اللہ سب نو وارو واری لے جاوے سرکار دی چوکھٹ تے وارو واری جاؤ پر تواڈے کول تے ظاہر روکڑا شوکڑا ہوندا ہے کرنسی ورنسی تے ساڈے اسی تے فقیر لوگ ہیں نا مسکین عاجز کملے کللے ساڈے کول تے بیگ لے لیا بھئی اسے پائیے کہ اساں بیگ لے کے تھے لایا خدا دی قسم ہے اتے رب دا قرآن پایا تے تھلے نالی بخاری شریف اندر پا لیں ایسے کر کے اسی طرح جہاں گئے اس طرح ہی تھا یہ بخاری شریف جہاں رکھی تھی اوپر قرآن مجید رکھا ہوا تھا ایسے رکھ کے لے گئے مکہ شریف جہاں جاتے تھے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا میری والدہ ان کو بٹھا کے سناتا تھا سنتے تھے ہم پڑھتے تھے اور ایک طرف حجر اسود کو بوسہ دیتا تھا تو خدا کی قسم ہٹ کے آ کے میں اپنی امی کے قدم جھومتا تھا العالمین علی کل حال یہدیکم اللہ ویصلح بال تو الحمدللہ قرآن مجید پڑھتے رہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور مدینہ شریف گئے نا تو حضور کے روضہ پاک کے ہم نے لاہور میں یہ بخاری پڑھی آخری سال میں پڑھی دور حدیث میں پڑھی اور جب پڑھی تو یہ کسی کو یہ نہیں کہ تب ہی دل میں تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ کاش لے جائے جن کے مبارک دہن سے منہ سے یہ موتی نکلے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں سرکار کی بارگاہ میں تو یہ بخاری شریف میں لے گیا اور حضور کے مواجہ شریف کے چہرہ اقدس کے بالکل سامنے پیچھے برآمدے میں یا باہر
یہ باب بقی جو مسجد نبوی کا اور باب جبریل اس کے درمیان ایک کھڑکی ہے جس پر آیت لکھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے نیچے میرے محبوب کے قدم ہیں۔ رات عشاء کے بعد ہم صبح تک یا تہجد تک بیٹھ کے اندر معجزہ شریف کے سامنے پڑھتے تھے، اور دن کو ظہر کے بعد آ کے نماز پڑھ کے تو بیر حضور کے قدموں میں بیٹھ کے یہ دو جگہوں پر بخاری شریف 8 دنوں میں نے پوری بخاری شریف اول سے آخر تقریباً 7000 حدیث کو وہاں بیٹھ کے تلاوت کیا ہے۔ خدا کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، خدا کے فضل سے اس بخاری کو پڑھا ہے، اور مزہ ہر جگہ آتا ہے پر وہاں بیٹھ کے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ سمجھا کہ کبھی یہ وہاں ہی تو سرکار نے یہ موتی عطا فرمائے تھے صحابہ کو، پھر جمع ہوئے ہم تک پہنچ گئے ہیں تو 15ویں صدی کے 43ویں سال میں اس وقت ہیں تو ادھر کے، لیکن الحمدللہ تعالی رب نے ہمارے سینوں میں تڑپ مدینے والی پیدا فرمائی ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں، آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہیں تو یہاں کے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے سینوں کو مدینہ عشق مصطفیٰ بنا دیا ہے، حضور کی محبت کا مدینہ بنا دیا ہے۔ تو یہ بخاری شریف حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب و فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے پاس الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے نا، علماء کہتے ہیں یہ جہاں پر ہو نا وہاں جادو نہیں آتا، یہ کتاب جہاں پر ہو نا وہاں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ کتاب رکھ لو، کہا کروڑوں برکتوں کا ذریعہ صرف یہ کتاب بن جاتی ہے، صرف یہ کتاب رکھ دو۔ کیوں؟ کہا یہ دلوں کی شفا ہے، کیوں؟ اس میں شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، اس کا ہر باب، ہر چیپٹر، ہر فصل، بلکہ ہر سطر، ہر جملے میں مدینے والے کی شان ہے۔ یہ بھی سننا، ہر جملہ سرکار کی عزت اور شان اور حضور کی تکریم و تعظیم اور سرکار کی محبت اور عشق پر جو وہ مبنی ہے۔ قاضی ایاز نے صدیوں پہلے لکھی، ہمارے علماء کہتے ہیں جو یہ کتاب پڑھ جائے نا، یہ پڑھ جائے اور صحیح معنوں میں پڑھ جائے، صرف یہ نہیں کہ بھئی بہت تو ویکھیا درٹ نہیں گزر نہیں، کہ جڑا یہ کتاب صحیح معنی پڑھ جاوے، سمجھ جاوے، انہوں مدینے والے دی معرفت نصیب ہو جاندی ہے، اس کو سرکار کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ قاضی ایاز مالکی حدیث کی یہ آپ کی کتاب سرکار کی شان کی، اور اس کا حصہ 2 ہے، پیج نمبر 2424 ہے، اس پر حدیث پاک لاتے ہیں اور پوری فصل ہے اور اس میں حدیث یہ لاتے ہیں۔ میں پھر اپنے اس جملے پر کوئی یہ نہ کہے ہماری بعض خطابت کا جملہ اساں کسی نہ خطیب تو سن کے رٹیا، نہ کوئی فیس بک تو رٹیا، نہ اساں کسی یوٹیوب تو رٹیا، خدا کی قسم ہم نے جو اس حدیث میں پڑھا وہ تمہیں اپنے جملوں میں تقریر کے شروع میں بتا دیا ہے۔ تمہیں یہ سارا خطاب یاد ہو نہ ہو، یہ جملہ یاد رکھنا، خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور دولت کا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ سنو پھر کہہ رہا ہوں، یہ جملہ یہ ہم نے اس حدیث سے لیا ہے، دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا رب کا انعام، رب کی عطا، رب کا فضل، رب کا کرم یہ ہے کہ رب بندے کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ہم نے صحابہ سے پڑھا ہے، میں نے یہ صحیح بخاری، یہ باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی بخاری رکھ دی اور شفا اٹھا لی تو بخاری، یہ چیپٹر، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے
اور یہ ہمارے پاس اس وقت ہاتھ میں شفا ہے، اور یہ اس لیے اٹھائی کہ اس کے ساتھ ہی جوڑ کے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں، وہ اس میں ہے اس میں نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک بخاری میں اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، نام ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کون انس ہیں؟ یہ وہی انس ہیں جنہوں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ لے آئی نا، چھوٹے سے تھے، انہاں کے حضور دی بارگاہ چ مرچا پیش کیتا، پیش کر کے آکے سونا کرم چا کرو قبول فرماؤ، تے قبول کر کے سونے دعا چا عطا فرماؤ، میرے بیٹے ہیں، میرے نور نظر، میرے لخت جگر کو دعا عطا فرمائے۔ سرکار نے دعا کر دی۔ سخیوں کا دربار ہے نا، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جانی پر تیرے گئے۔ عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ۔ سنو، سرکار سے کہا حضور دعا کر دو، میرے آقا مولا نے دعا کر دی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اکثر ولدہ ومالہ، مولا ادھی اولاد زیادہ کر دے۔ ہے لے بچہ، خود بچہ، سرکار دعا چاہ دیں دیں اللہ ادھی اولاد زیادہ کر دے۔ ہے بچہ، یہاں ایسے کن ٹٹے اور بدماش رہتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ میں نے کہا میرا نبی چھوٹے سے انس کو نہیں، انس کی آنے والی نسلوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اولادوں کو بھی دیکھ، اور دعا کی اللہم اکثر ولدہ، مولا اولاد زیادہ کر۔ پھر کتنی زیادہ ہوئی؟ انس بن مالک مدینے میں اعلان کرتے تھے، اعلان کر کے کہتے تھے لوگوں کسی نے سرکار کی دعا کا اثر دیکھنا ہے تو انس کی اولاد دیکھ لو، جدے منہ زبان ہے وہ آکھے سبحان اللہ، جڑا جنا جیوندہ زندہ بیٹھا ہے وہ آکھے سبحان اللہ، جدے سینے اندر مصطفیٰ رندے نو آکھے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا انس کو مولا اس کی اولاد زیادہ کر دے۔ اب کتنی زیادہ ہوئی؟ انس بن مالک اعلان کر کے کہتے تھے دیکھو اللہ نے 100 سے زیادہ بچے عطا فرمائے، بیٹے پوتے نواسے، 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اہل و عیال زیادہ ہو جائیں تو پھر اخراجات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، ہے یہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ آج دے منڈے کا کہنوں تے زیادہ پتہ ہے جنہاں دی خاص طور تے شادی ہوئی ہیں، ایتے تے ماشاءاللہ بلے بلے، سمجھ آگئی؟ کیا بات۔ ایک گھر میں گیا لاہور، ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ وہ سوسائٹی میں ایک پروگرام تھا، اللہ اکبر، کیا ہے ایک وہ مجھے واش روم لے گئے وضو کرنے کے لیے، میں انہوں دا واش روم تک کیا، میں کہا یار اتنا تک میں آج تک کو کسی دا مکان نہیں تکیا، وہ جو میرے خیال اللہ جانتا کچھ نہیں، کو 5 مرلے تھا واش روم ہونے، تے اندر الماریاں لگی ہیں کہ کو 500 اندر میک اپ اندر پہ ہے۔ اب جاتے ہوئے تو میں سے گزر گئی، جب میں وضو کر کے واپس باہر نکلا تو میں نے سامنے دیکھا وہ پورا کمرہ بھی واش روم کا حصہ تھا، اور اس کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح الماریاں، اور کو 500 شیمپو، کو 500 ٹوتھ پیسٹ، پتہ نہیں کو برش، کیا کیا چیزیں۔ میں مڑ کے واپس نکلا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واپس نکلے نا وہاں سے، رات کا سما تھا، تو میں نے دل میں کسی سے کہا نہیں، اپنے دل میں کہا، میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے، لوگ جب دنیا خرید رہے ہیں ہم مدینے والے کا دین خرید رہے ہیں۔ آج کے لمحے تک خدا کی قسم ایک بالشت زمین نہیں خریدی، ایک بالشت کی زمین نہیں خریدی، ورنہ آج اب یہ تسی سن رہے ہو تھوڑا میرا اگر کو تعارف رہا نا تے مردے دم تک میں نے یہ کہا میں ایک اپنا مرلہ تو بڑی گل ہے، میں ایک بالشت اپنا مکان بھی نہیں بنانا، میں سڑک تے نہیں سونا،
ماں رب کسی چونپڑی جی سلائے گا لیکن میں نے نہیں بنانا. کیوں؟ ہم بنائیں گے تو صرف نبی کا دین بنائیں گے. ہم نے 1.5-2 کروڑ کی کتابیں لے کے الحمدللہ ایک کتب خانہ بنایا ہوا ہے. دن رات ان میں جیتے ہیں پڑھتے ہیں. یہ آپ کو لا کے سنا رہے ہیں. دن رات یہی کام ہے. صبح 7 بجے بہندے ہیں 12-1 بجے تک بچیاں نو 7-8 سبق پڑھاندے ہیں. ادھے تو بعد رات تو انہوں پڑھا ساں پھر جا کے ہیں خود بے کے کچھ تنہا پڑھ ساں پڑھ کے اے سڑا ران جائے. مولا علی نے کہا تھا ردینا قسمت الجبار وفینا علم وللجہال مالو. علی کہتے تھے مولا علی کہا کرتے تھے اسا اپنے رب دی تقسیم تے راضی. اسا اپنے رب دی تقسیم تے راضی. کیویں؟ فرمایا رب جائلہ نو دنیا دا مال دے دیتا ساکو اپنے دین دا علم چاہتا فرما دیتا. یہ ہے. اور یہ نہیں ویسے تو میں کہہ رہا ہوں میں مدرسے کے طالب علموں سے استادوں سے اپنے سنگیوں سے یاروں سے حافظوں سے قاریوں سے عالموں سے مفتیوں سے یہی کہتا ہوں ہر جگہ ہاتھ جوڑ کر اور دنیا کو ٹھوکر مارو. کلیجے کے ساتھ مصطفیٰ کے ہو کے دیکھو وہ تمہیں دنیا کا محتاج چھوڑیں گے ہی نہیں. دنیا کا محتاج چھوڑیں گے ہی نہیں. تمہیں کسی کی طرف تکنا ہی نہیں پڑے گا. ہمارے ابھی یہ طالب دین دنیا سے کہ میں نے جب سے ان کا سنا ابھی ماضی قریب میں گجرات کے بہت بڑے علامہ تھے. میں نے ان کا سنا. میں پہلے بھی یہی سوچ درد اللہ نے دیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا تو کام کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں ربا میرا ایک کم تیرے والے تیرے حبیب دے والے حضور غوث پاک دے والے. وہ جانن سڑا کم جانے وہ جانن سڑا کم جانے ہیں. ہم نے جو انہوں نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے نا ہم وہ ڈیوٹی کریں گے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اپنے بچیاں پتران دا نکاح شادی بیاہ کرو اگر یہ فقیر محتاج ہوں گے تو رب انہوں مالدار کر دے گا. قرآن یہ کہتا ہے. حضرت صدیق اکبر اس آیت کو ممبر پر پڑھ کے نا ممبر پر آپ فرماتے تھے لوگو جڑا رب تانوں آکھے نا وہ کم تسی کرو. کیڑا؟ شادی بیاہ والا تے غنی کرنے والا وعدہ رب کیتا ہے. رب اپنا وعدہ پورا چکرے سی. تے سانو سائیاں جڑی ڈیوٹی لائی ہوئے ہے اپنا دن رات ہم نے دین کا راہ کھلاپنا ہے دین کا نعرہ لگانا ہے. ہمارے دنیا آخرت کے کام جانے سائیں جانے ہمارے کام جانے ان کاموں کو نہیں. تو برحال بات یہ ہے کہ کیا کہہ رہا تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اج دے جوان تو انہوں دے زیادہ پتہ ہے اس واسطے کہ ہون اس وقت حالات بڑے اور ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ حالات بڑے اور ہو گئے. تو انہوں پتہ ہے خرچے شادی ہو جاوے تو کتنے ہو جاندے ہیں پھر ایک بچونڑا ہو جاوے تو کتنے ہو جاندے ہیں 2 ہو جاندے کتنے 4 ہو جاندے کتنے. ایتھے تے باقاعدہ نعرہ یہ ہے کہ بھئی مختصر خاندان تے زندگی آسان. کیا بات ہے؟ چھوٹا خاندان تے زندگی آسان. واہ 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 کیا بات ہے. اقبال نے کہا تھا روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. اے کل لے ہو روشنی مغرب سے نہیں آنی گنبد خضرہ سے آنی ہے. کیا کرتے ہو انگریز چٹے چوروں کی پیروی چٹے چوروں کی تقلید ان کے کلچر کی نقالی. نانا خدا کی قسم ہمیں اس داڑھی نے جو عزت دی ہے ہم تمہیں بتا نہیں سکتے. اس پگڑی نے جو عزت دی ہے تمہیں بتا نہیں سکتے. اس لباس نے جو مقام دیا تمہیں بتا نہیں سکتے. اے جوانو سر سے لے کر پاؤں تک آج وعدہ کر کے اٹھو اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ دیں گے سرکار کے رنگ میں رنگ دیں گے. وہ جانے ان کا کرم جانے. یہ دیکھو نانس کہا مولا انہاں دی اولاد زیادہ کر دے تو اولاد زیادہ ہو جانی سی اور سرکار دی دعا مستجاب الدعوات. وہ تے مستجاب الدعوات جتنے انہاں سارے دی سردار آقا مولا سرکار نے دعا کی تھی نالی فرمایا مولا اولاد زیادہ ہوئے سی تے میرے انس تے خرچے ود ویسن تے مولا و مالا اس کا مال بھی زیادہ کر دے. مال بھی زیادہ کر کتنا زیادہ ہوا پھر انس بن مالک کہتے تو لوگوں باقی لوگوں دی زمینہ سالے ایک باری اناج دین دیا میری زمین 2 بار دین دی ہے. حدیث سنا رہا ہوں حدیث سنا اللہ کی قسم
انس بن مالک ایک بات. دوسرا انس بن مالک کہتے تھے اور بتاؤں, فرمایا لوگ کہندے بوٹے ایک واری پھل دین دن, میرے 2 واری دین دن. انس فرماتے ہیں سنو, فرمایا لوگ کہندے باغاں چ جاؤ تے کسے کسے پھل تو خوشبو او بھی دی اپنی, میرے باغ وچ تسی آو گے نا جڑا پھل سنگو تانوں ہر پھل چو کستوری دی خوشبو آوے گی. کسے بھی چیز دا پھل خوشبو کستوری کی ہے. انس یہ کیا ہے؟ کہ یہ سرکار کی دعا کا تو نتیجہ ہے. یہ انس بن مالک اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اور ہمارا وہ جملہ ادھر ہی ہے, ایک ہی جملہ ہے, دنیا آخرت کی سب سے بڑی دولت اور نعمت کا نام محبت مصطفیٰ ہے. یہ ہم نے کہا, ہم اس پر استشہاد, استدلال اور دلیل اور قرینہ حدیث سے پیش کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گنبد خضرا کا مکی اپنے کاشانہ اقدس سے باہر آیا, سرکار ابھی باہر تشریف لائے, رستے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے آقا, اے مولا, اے سونا, بتاؤ تو صحیح ماذا, بتاؤ تو صحیح متی الساعہ, آقا قیامت کب آئے گی, کدوں آسی قیامت؟ سرکار فرمایا ماذا اعددت لہا, تو نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ ہے میرا جملہ. سرکار نے فرمایا بتا قیامت کا سوال کرنے والے تیری تیاری کیا ہے, پروگریس کیا ہے, تو نے کیا تیار کیا ہے؟ صحابی نے جو جواب دیا وہ میرا خطاب ہے. صحابی نے عرض کیا سونا, ماں کا مولا ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ. اے مدنی تاجدار, میرے دامن میں کوئی نمازیں زیادہ نہیں ہیں, کوئی روزے زیادہ نہیں ہیں, کوئی صدقے زیادہ نہیں ہیں. کیا ہے؟ کہ یا عرش والے کی محبت ہے یا سونے تیری محبت ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ قیامت تک مدنی کا پیغام, مدنی کے غلام کا میسج ہے. نماز آلہ, زکاة آلہ, روزہ آلہ, حج آلہ, پر ان سب سے نبی کا پیار آلہ. سرکار کا عشق آلہ, نماز سے بھی آلہ, زکاة سے بھی آلہ, روزے سے بھی آلہ, حج سے بھی آلہ, سارے دین سے آلہ. سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی دولت. جب یہ کہا تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ غلام تو نے یہ کیا کہہ دیا, تو نے یہ کیا کہہ دیا, نماز روزہ حج یہ سب کو پیچھے کر کے آگے نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا, قال انت مع من احببتا, غلامہ پھر خوش ہو جا, خوش تھی جا, خوش تھی جا. تو دا او لب گیا, تو دا او نعمت لب گئی جنہیں مڑ قیامت والے دن بھی تو دا سڑے نال ہی رکھنا ہے. وہ دے نال ہی ہومیں گا جنہیں نال تو پیار چک رہندا ہے, اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو یہ حدیث پاک اور صحابی کا حضور کی بارگاہ میں یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے. صحابہ کی نگاہ میں جو نعمت ساری نعمتوں کی بڑی نعمت تھی, اس نعمت کو نعمت حب مصطفیٰ کہتے ہیں, نعمت عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آگے ایک اور حدیث سنو اور بات. اچھا بلکہ اس حدیث کا جملہ اگلا, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جتنی خوشی ہمیں حضور کا یہ فرمان سن کے ہوئی نا, انت مع من احببتا, ادے نال ہی ہوئے گا جنہیں نال پیار چک رہندا ہے, ادے نال ہی قیامت والے دن ہوئے گا. کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنا سرکار کا یہ فرمان سن کے ہوئی ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر. یہ صحابی رسول انس بن مالک نے کہا میں اس لیے خوش ہوا کہ میں سب سے زیادہ پیار یا رب سے کرتا ہوں یا اس کے حبیب سے کرتا ہوں, یا حضور کے بعد صدیق سے کرتا ہوں یا پھر عمر سے کرتا ہوں.
ان سے پیار، اور مجھے امید ہے وانا ارجو انا اکون معاہم، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے میں دن قیامت کے بھی خدا مصطفیٰ صدیق و عمر کے ساتھ رہوں گا۔ اور ایک اور بات یہاں میں بلکہ اگلی حدیث بھی چھوڑ کے یہاں کا عقیدے کی بات کہہ کے تو میں ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں 10 سال رہے، خدمت کی، 10 سال حضور کی صحبت میں رہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے محبت، سرکار سے محبت، اور سرکار کے بعد جن کا نام لے رہے ہیں وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ کن کا نام لے رہے ہیں؟ صدیق اکبر۔ پھر مولا عمر۔ آج ایک ٹولہ پیدا ہو گیا اہل سنت کے اندر، ایک دڑا مت ماری گئی ان کی، نقیبوں کا، ناتخانوں کا، خطیبوں کا، پیروں کا، ایک ایسا دڑا، ایک ایسا ٹولہ جو غداروں کا ہے، عیاروں کا ہے، مکاروں کا ہے، اور ملت کے کرپٹوں کا ہے، جو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ کوئی کراچی کا بڈھا تو کوئی سبزہ زار لاہور کا بڈھا، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا چٹی چمڑی والا اور کالے دل والا بڈھا، تو کوئی پنڈی کا بدماش، کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا بدبختو، ذرا علی سے تو پوچھو پہلا نمبر کس کا ہے؟ خود علی سے تو پوچھو پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری، جس کے اندر جان ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری، مولا علی، مولا علی، ایک بار سارے کہہ دو مولا علی۔ یہ سنی جوانوں کی رینج کر کے نا چند کیا مولا علی، نہیں کس کے ذرا کس کے آخر تک سارے سنو ایک بار پھر آکو مولا علی۔ یہ تو انہوں تاں کھوائے تاکہ اگلا جملہ عظم ہو جاوے، اگلا جملہ عظم ہو جاوے نا، اگلا جملہ عظم ہو جاوے۔ علی کی تعلیم یہ ہے، مولا علی خود بولے، مولا علی کے پتر نے پوچھا، محمد ابن حنفیہ نے کہا بابا سرکار کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ علی نے کہا ابو بکر۔ گج کے نعرہ تحقیق، وہ نعرہ تحقیق، صحابی یا نبی جنتی جنتی، صحابی یا نبی جنتی، صحابی یا نبی جنتی۔ سنو سنو، مولا علی نے خود کہا پہلا نمبر صدیق اکبر کا، اور ہمارے پاس کتاب موجود، اپنی کتاب بخاری دکھا دی، شیعہ کی، ملت شیعہ کی، اہل تشیع کی کتاب مناقب آل ابی طالب، میں ذمہ دار، میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کا عربی متن پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اگر حوالے میں کمی بیشی ہو اس چوک میں میری گردن مار دو، اور اگر حوالہ ٹھیک ہو تو نعرہ پھر صرف پہلا نمبر صدیق کا لگے گا بس۔ میں اپنی بخاری سے دکھا رہا ہوں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اول الکتب بعد کتاب اللہ، اعلی الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری سے دکھا دیا۔ اور شیعہ کی کتاب مناقب آل ابی طالب میں ہے، مولا علی نے کہا قال امیر المؤمنین
من لم یقل انی رابع الخلفاء، بولو ذرا، بول بول بول. یہ میں شیعہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور یہاں ارد گرد کا کوئی اگر تفصیلی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے یا کسی اور جگہ کا ہے، ہمارا چیلنج ہے، ہماری کتابیں چھوڑو، ہمارے سامنے بیٹھا، ہم شیعہ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. میں ملت شیعہ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں کراچی سے لے کر پنڈی اور ہزارے کے بدماشوں تک، کوئٹہ سے کشمیر تک کے عیاشوں تک، سب سے ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے بیٹھو، ہم ثابت کریں گے علی نے خود بیعت کر کے صدیق کو پہلا نمبر دیا تھا. اور یہ نعرہ جو لگائے گا علی کا پہلا نمبر، وہ صرف صدیق کا گستاخ نہیں ہے، وہ علی کا بھی گستاخ ہے. بولو، وہ علی کا بھی مت ماری گئی. ساری عمریں تھلے کے برطانیہ تھی ایک بابا لہور دا نعرے لگواندہ رہا تے لاندہ رہا. ہون آخری عمرے اللہ 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 کی پکڑ سے بچو، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، اور اللہ سے معافی مانگو. مولا تو ہمیں بچانا اور حق پہ استقامت عطا فرمانا. حق کا دائی، حق کا واصف، حق کا دائی، حق کا واصف. سارے بولو، سارے. میں اگر ادھر گل سنو، میں انہوں دا کوئی ادارے دا اس وقت طالب علم نہ انہوں دے ادارے دا میں کوئی استاد نہ انہوں دی تنظیم دا رکنا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور کلیجے سے کہہ رہا ہوں، وہ حق کا دائی بھی ہے، حق کا واصف بھی ہے. حق کا دائی، حق کا واصف، حق کا دائی، حق کا واصف، حق کا دائی، حق کا واصف. سمجھ آ گئی؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. قدر کرو، قدر قدر کرنا سیکھو. تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ یہ جاہل خطیبوں نے نہیں بچانا تمہیں، تمہیں علم والوں نے بچانا ہے اور عقیدہ پڑھانا ہے. ہاں وہ ایک حافظ آباد کا خطیب ہے، اس نے اگلے دنوں سورہ ساری عمر لگائی. ہم نہیں بولے تھے کبھی بھی، لیکن ایک جگہ پہ کھچ ماری، اور پھر یہ علاقہ ادھر یہ ہر دو کھوکر اور نارک منڈی کا، وہاں شیعہ نے صدیق اکبر کو بکواس کیا. ابھی پچھلے دن تھے، میں گیا اور میں نے مجمع میں کہا، میں نے کہا اس خطیب کو بلاؤ یہاں، اس کو منبر پہ کھڑا کرو، اسے کہو ذرا قرآن حدیث پڑھ کے صدیق کے دشمنوں کو جواب دے. یا بیٹھ کے یا بیٹھ کے جواب دے، یا جواب دے. تجوریاں بھرنا اور بینک بیلنس بنانا، کوٹھیاں بنانا اور عیاشیاں کرنا اور ہوتا ہے، اور دشمن کے گردن پر پاؤں رکھ کر صدیق کی صداقت کا نعرہ لگانا اور ہوتا ہے. سارے جواب دو، سارے بولو، سارے. وہ بولے نعرہ تحقیق. سارے دی آواز آوے، کوئی نہیں کھاندا یار. خدا دے بندے ڈر کٹو باہر، اس ڈر کو اٹھا کے گٹر میں پھینکو. وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں بندہ حضور کے صحابہ کی عزت پر بیرا نہ دے سکے، صدیق کی صداقت پر نہ بول سکے، عمر کی عدالت پر نہ بول سکے، عثمان کے حیا پر نہ بول سکے، علی کی شجاعت پر نہ بول سکے، اہل بیت کی طہارت پر نہ بول سکے،
صحابہ کی عدالت پر، اہل بیت کی طہارت پر، امیر معاویہ کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ نعرہ تحقیق، اور گج کے نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، 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 اور معاویہ بھی، اور معاویہ بھی۔ سمجھ آؤں دی پہ یہ کہنے بولو تو صحیح، تو آپ کو سمجھ آؤں دی پہ یہ کہنے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ کی کتاب پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مولا علی نے کہا، مولا علی کہتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر رب کی لعنت ہو، جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پر رب کی لعنت۔ میں آکھاں گا بڑھو اور تھوڑی مت ماری گئی، کیوں لانتاں جمع کر دے پھرتے ہو؟ سنی کتنی قسمت والا ہے تو، جب تو کہتا ہے نا صدیق کا پہلا نمبر، تجھ پہ رب کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی، سیدہ فاطمہ بھی، حضور کی ازواج بھی، شہزادے بھی، شہزادیاں بھی، نواسے بھی، نواسیاں بھی، اہل بیت اطہار بھی، صحابہ بھی، ساری امت راضی۔ کب؟ جب تو کہتا ہے بعد از انبیاء پہلا نمبر ابو بکر، ابو بکر، بعد از مصطفیٰ پہلا نمبر ابو بکر، ابو بکر، افضل بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر، ابو بکر۔ یہ ہمارا عقیدہ سمجھ آگئی؟ کچھ نقشبندیاں دی بھی مات ماری گئی ہے، کچھ نقشبندی، سارے نہیں، کچھ ہیں اپنی دم تے پیراوے تے چیخ دن تے ابو بکر صدیق دی عظمت تے او لفظ بولے شیعہ جہنمی کتے نے، ایک کتے نے کہا کئی کتوں نے، میں کہہ رہا ہوں جہنمی کتوں نے وہ لفظ بولے کہ جو ہم نے آج تک نہ زبان پہ لائے نہ کبھی لائیں گے نہ کبھی بولیں گے۔ کیوں؟ دھرتی پر اگر صدیق مومن نہیں تو مومن پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ کیا باتیں کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شیعہ آ گیا نا، امام جعفر صادق پاس جانتے ہو کون ہے؟ امام محمد الباقر کے بیٹے، وہ امام زین العابدین علی السجاد کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے بیٹے، امام جعفر، ان کے پاس ایک شیعہ آ گیا، آ کے کہتے ہیں جعفر پتر علی دے ہوں دے ہو تے افضل ابو بکر آ دے ہو۔ امام جعفر صادق کا مناظرہ موجود ہے ہمارے پاس، کہا پتر علی دے ہوں دے ہو تے افضل ابو بکر آ دے ہو۔ انہوں نے کہا شالا سج کے مر بنجے کمینے ہاں، میں ابو بکر کا بھی پتر ہوں، علی کا بھی پتر ہوں۔ کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرے دادے کو علی کہتے ہیں، میرے نانے کو صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی نا تو آگے سے کہنے لگا کہ نہیں میں تو علی کو افضل کہتا ہوں، علی افضل ہے، علی افضل ہے صدیق سے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے دیکھو ہجرت والی رات نبی نے اپنا بستر علی کو دیا تھا، تو جس کو نبوت کا بستر ملا وہ افضل اور پہلے نمبر والا نہیں تو پھر اور کون ہوتا ہے؟ امام جعفر علی کے پوترے تھے نا۔ پھر تو جواب دیا، کہنے لگے اچھا میں مانتا ہوں نبوت والا بستر تو علی کے پاس تھا، پر مجھے یہ بتا نبوت خود 3 دن کس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی؟ نعرہ تحقیق، سمجھ آئی؟ تو کہا نبوت والا بستر نظر آ رہا ہے تجھے کل لیا، تو نبوت خود نظر نہیں آ رہی؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ کہا نبوت خود نظر نہیں آ رہی؟ کہا جب علی میرا بابا مکے میں حضور کے بستر پر لیٹا تھا تو جو کندھوں پر اٹھا کے غار میں لے جا رہا تھا اسے ہی تو ابو بکر، جو 3 دن غار میں نظریں جما کے رخ جما مصطفیٰ جمال جہاں را دیکھ رہا تھا اسے ہی تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ پہلا نمبر اقبال بولا بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں سے، کہتا ہے من شب صدیق را دیدم بخواب
گل سے خاک راہ ہو چیدم بخاب ہیں ہاں امن الناس پر مولائے ماں ہاں کلیم اول سینہ ہے ماں ہمت ہو کشت ملت را چوں حبر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اور کہتا ہے حضور کے بعد ابو بکر سے آگے کوئی نہیں ہے. یہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں, ہم نے اقبال بھی کہہ رہے ہیں, سمجھ آگئی؟ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور یہ میں کسی اور کا نہیں کہہ رہا, لاہور کا وہی بابا کہ جو کبھی کہتا تھا یہ سارا ٹولہ یہ امیر معاویہ کا گستاخ, حضرت ابو سفیان کا گستاخ, حضرت ہند کا گستاخ, وحشی بن حرب کا گستاخ, مغیرہ بن شعبہ کا گستاخ, ابو موسیٰ اشعری کا گستاخ, عمر بن العاص کا گستاخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, امی عائشہ سیدہ صدیقہ کا گستاخ, یہ پورا ٹولہ, یہ پنڈی جن کا یہ خاص طور پہ مورچہ ہے, خاص طور پر یہ پورا ٹولہ پورے ملک میں ہو یا باہر ہو, یہ پورا دھڑا, اس کو وہ بابا کہتا تھا یہ جہنمی کتوں کا ٹولہ ہے. اور آج کل ان کے سینٹر میں بیٹھا ہوئے, اور سینٹر میں بیٹھ کے نا کراچی میں تو یہ نعرہ لگ رہا تھا, وہ زور سے کہو علی کا پہلا نمبر, زور سے کہو علی کا پہلا نمبر. میں نے کہا ہم گردن مروڑ کے کسی کٹر میں پھینک دیں گے. ہاں کیوں؟ نعرہ یہی لگے گا بعد از انبیاء پہلا نمبر صرف ابو بکر بس. جب بات کرتے ہیں تم, ہم ملت کا تقدس کسی بدماش کو لوٹنے نہیں دیں گے, ہم ملت کا 14 صدیوں کا عقیدہ کسی عیاش کو لوٹنے نہیں دیں گے. ہم لڑیں گے, آخری دم تک لڑیں گے, ہماری قیامت تک کی نسلیں بھی علمی جنگ لڑ کے حق کو ثابت کر کے دکھائیں گے. امام احمد رضا, امام احمد رضا, امام احمد رضا, امام احمد رضا کا بچہ دنیا کے ہر خارجی ہر رافضی کا ناطقہ بند کرتا رہے گا. ہر محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. سنو, بات ختم کرنا ہوں. کہیں گے جی اسی سید ہوتے ہیں, ساڑی سیادت تا لحاظ کرو, اسی سید ہاں. میں کہہ سنو, اسی تو آکو سیدان دی گل سنان دے ہیں, سیدان دی تیاج دے سید دی نہیں, سیدان دے سید دی, وہ جسے 11ویں والا بابا کہتے ہیں. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مصطفیٰ داد ترا خلعت غوث العظم ہادی راہ ہدا جان مریدان مدد من گدایم تو سلطان دو عالم شدی از تو دارم تما یا شہ جینا مدد. میں نے کہا غوث اعظم تو سید ہے نا, حسنی بھی حسینی بھی, اولاد علی بھی ہیں, اولاد زہرا بھی ہیں, نواسہ مصطفیٰ بھی ہیں. یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہمارے پاس کتاب کا نام ہے اصول الدین. ایک کتاب اساں بڑے دوروں منگوائیے, اس واسطے دا حوالہ بھی اسی ہر جگہ دیندے ہیں. اس تہیہ کیتا ہے پاکستان دے چپے چپے تے, دھرتی دے چپے چپے تے, اس عقیدے دے جھنڈے گاڑنے جڑا عقیدہ مڑ بغداد دے ممبر تے غوث اعظم پڑھایا, جڑا پڑھایا. آج سید دا ٹائٹل, سید کا ٹائٹل استعمال کر کے نا, یہ عنوان استعمال کر کے سید کا, تو امت کا عقیدہ لوٹنا, سنی عقیدہ لوٹ کر تو شیعہ عقیدہ پڑھانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سیدوں کے سید کی دلیل موجود ہے. اگر تم میں کوئی اس سید کے مقابلے کا سید ہے تو وہ سامنے آئے, نہیں ہے تو ان کے سامنے ہتھیار ڈالو, سرنڈر کرو, جھکو. یہ غوث اعظم کی کتاب ہے عقیدے کی اصول الدین, اور اس میں غوث اعظم کیا لکھتے ہیں. پہلا نمبر کس کا ہے بتاؤ, پہلا نمبر کس کا ہے؟ کراچی کا فیروز شاہ بھی سنے, لاہور کا عرفان شاہ بھی سنے, بکھی کے سجادہ نشین بھی سنے, اور ڈیرہ اسماعیل خان کا سدرہ کا بڈھا انور شاہ بھی سنے, پنڈی کا ریاض شاہ بھی سنے, عبد القادر شاہ بھی سنے, اور پنڈی کا اپنا جو وہ مراسی اور مسلی جو سید عائشہ کو بھونکتا ہے, امیر معاویہ کو بھونکتا ہے, وہ بھی سنے, اور ان کے اور جتنے
ٹاپ سے لے کر بٹم تک کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سارے سنیں، اگر جواب ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ان کے سامنے ہتھیار ڈال کے ان کے عقیدے مانا، اگر ہے دلیل ان کے مقابلے کی تو لاؤ، نہیں ہے تو پھر ہم یہ نعرہ نہیں چلنے دیں گے، علی کا پہلا نمبر چلنے دو گے بھائی؟ بولو، جو سنی بیٹھا ہے بولو، چلنے دو گے؟ ہم یہ نعرہ لگائیں گے، اور اپنے پاس سے نہیں لگا رہے، علی کا بیٹا ہے جو، علی کا بیٹا، سیدہ زہرا کا بیٹا، حسن کا بیٹا، حسین کا بیٹا، میرے نبی کا شہزادہ، غوث الورا، سید الاولیاء، یہ اصول الدین، غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ یہ عنوان دیکھ رہے ہیں جو کیا لکھا ہوا اوپر؟ الخلفاء الراشدون لکھا ہوا ہے نا؟ اب دیکھنا پہلا نمبر کس کا ہے؟ غوث پاک تو تقریباً 9-10 صدیاں پہلے کہیں، پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور آج کا کوئی پٹے گا تو یہ سنو ذرا، یہ ایک پیج آگے کیا، یہ دیکھو، خلافت ابی بکر الصدیق، دوسرا نمبر کس کا؟ دوسرا نمبر کس کا؟ خلافت عمر، تیجا کس کا؟ فرمایا خلافت عثمان، چوتھا کس کا بتاؤں؟ یہ ہے غوث اعظم کا عقیدہ، خلافت علی بن ابی طالب۔ غوث پاک کہیں پہلے ابو بکر، چوتھے علی، اور آج کا کوئی سید کہے کہ پہلے نمبر پہ علی، تو بولو مانو گے؟ بولو۔ ہم کہتے ہیں مشرق سے مغرب تک کے سید جمع کر کو نا میرے غوث کے مقابلے میں رکھو تو میرے غوث کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ماننا پڑے گا۔ ہم سید اس کو مانیں گے اور ادب اس کا کریں گے جو غوث اعظم کا عقیدہ ماننے والا ہوگا۔ اور ایک ورقہ اور آگے کروں ذرا مزے کو بھی مزہ آ جائے نا۔ آج کہتے ہیں معاذ اللہ سید اجلا حضرت سیدنا کاتب وحی خدا برادر مولا مرتضی صحابی مصطفیٰ خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو آج ان کو بھونکے نہ کہتے ہیں یہ سید ہے، یہ سید ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ سید نہیں ہوتا جو امیر معاویہ کو بھونکے، وہ ایران کے دھوئیں کی کوئی پیداوار ہوتی ہے۔ سید یہ ہوتا ہے، دیکھو علی کے بعد نام کس کا لیتے ہیں؟ خلافت معاویہ۔ یہ تو میں نے اوپر عنوان دکھایا، نیچے کیا ہے سطروں میں ایسی قدر نشستاں کریں گے، کئی سیریز میں ہم خطبات اور تقاریر ریکارڈ کروائیں گے، اور ایک ایک دلیل غوث پاک کی ہم دے کے چھوڑیں گے۔ عقیدہ حق کا یہ ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، جس طرح باقی صحابہ عظمت والے اسی طرح امیر معاویہ بھی شان والے۔ یہ سیدوں کا حوالہ ہے، اور یہ میں یہ صرف کتاب دکھا دیتا ہوں، یہی کچھ یہ دوسرے سید، ان کا نام ہے داتا گنج بخش۔ بولو تو صحیح، کیا نام ہے؟ داتا، بولو تو صحیح، داتا، بولو تو صحیح، داتا گنج بخش، سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجرہ حرم، خاک پنجاب اس دمے او زندہ گشت، صبح ماز مہرے او تابندہ گشت، عاشق ہم قاصد تیار۔ تو داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام و اسباط انبیاء خیر الانام، خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید و شاہ ارباب تفرید۔ کون ہے؟ جو نبیوں رسولوں کے بعد پہلے نمبر والا، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ بھی علی کا پتر۔ دو تیسرا اور دکھا دیتے ہیں، کسی کو ہم ہیٹرک کا سیدوں کے حوالے، اسی سیدان دے حوالے، سمت دے سیدان دے حوالے میں نے جو خود جمع کیے ہوئے، میں 50 کے قریب حوالے سید ولیوں کے دے سکتا ہوں، جنہوں نے کہا نہیں نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ پہلی کتاب پیر مہر علی شاہ گولڑوی۔ آج کچھ گولڑویوں کی مت ماری جا رہی ہے، کہتے ہیں ہم تو گولڑوی ہوتے ہیں، ہمارے لیے حضور اعلیٰ گولڑوی کافی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں حضور اعلیٰ بریلوی کی بات سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ حضور اعلیٰ گولڑوی ہے،
یہ دیکھ لو ایک کتاب تحقیق الحق، یہ کتاب تصفیہ 2، یہ ملفوظات 3، اور یہ فتاوی مہریہ 4 یاروں کے نام پر 4۔ ان کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ پہلا نمبر بھی صدیق اکبر کا، چوتھا نمبر مولا علی کا، اور حضرت امیر معاویہ بھی عظمت الشان والے۔ ان کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہماری باتیں تمہیں کوڑی لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں، اور تمہارے مزاج پہ اگر گراں گزرتی ہیں تو غوث اعظم کی مان لو، داتا اجویری کی مان لو، پیر مہر علی شاہ کی مان لو۔ یہ سید ہیں، بڑے بڑے تاجدار ہوئے، ان تاجداروں کے سامنے گردنیں جھکا دو ہیں اور سرنڈر کر دو، اور اپنے ہتھیار ڈال کے تو ان کی امامت میں آ کر ان کے مقتدی بن کر صدیق کی اولیت اور پہلے نمبر کا نعرہ لگا دو۔ اگر نہیں لگاؤ گے تو پھر ہم یہاں بھی بولیں گے، وہاں بھی بولیں گے، ادھر بھی بولیں گے، ادھر بھی بولیں گے، ہر جگہ بولیں گے۔ اور ویسے بھی پوری دنیا ایک مرتبہ جان گئی ہے کہ سنی کون ہے اور سنیت کے نام پر ڈاکے مارنے والے چور لٹیرے کون ہیں، یہ میرے قوم کو پتہ چل گیا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال وہ حدیث بخاری میں نے پڑھی تھی، حضرت انس کہتے ہیں صحابی نے کہا تھا میں پیار کرتا ہوں کس سے؟ اللہ سے، اس کے حبیب سے، اور میں ابو بکر سے، عمر سے۔ یہ نہیں کہ باقیوں سے نہیں کرتے، عثمان سے بھی، علی سے بھی، حسن سے بھی، حسین سے بھی۔ ہمارا سینہ اس میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، حضور کے تمام پیاروں کی محبت ہے۔ ہم ان کی محبت اس میں جیتے ہیں اور اس میں ہی جینے کی رب سے دعا کرتے ہیں اور اسی میں مرنا مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا تو کیا، آخرت میں بھی مولا ہمیں نبی اور اس کے صحابہ اور اہل بیت حسنین کے قدموں میں اٹھائے۔ اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا عقیدہ، نظریہ۔ تو بہرحال سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے۔ اور یہ جو بعض لوگوں کے اندر ابھی بھی ہے نا پلا پن، اور جس کو کہتے ہیں کہ صلح کلیت، ہر ایک کے نال فٹ ہو جانا، ہر ایک کے ساتھ فٹ ہو جانا، یہ مزاج نہیں ہوتا مسلمان کا، یہ مسلمان کا مزاج نہیں۔ جڑا ابو جال دووے وہ بلال حبشی دا ہو سکتا ہے؟ تے جڑا بلال دووے ابو جال دا ہو سکتا ہے؟ جڑا صدیق دووے وہ ابو لہب دا ہو سکتا ہے؟ جڑا اسلام دووے وہ کفر دا ہو سکتا ہے؟ بولو۔ جڑا مسلمانہ دووے وہ یہودیاں دا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک بنو، ایک، ہاں، دو رنگی نہیں، ایک، یک رنگ۔ اور کون سا رنگ؟ وہی رنگ جو بریلی سے آ رہا ہے، اس رنگ میں رنگے جاؤ انشاءاللہ۔ نہ ادھر نہ اتھاڑ سوں نہ اتھاڑ سوں انشاءاللہ۔ جدھر تاجدار بریلی ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، مولا علی ہوں گے، عثمان غنی، فاروق اعظم، مولا صدیق اکبر، سرکار مدینہ، انشاءاللہ قیامت کو تم سارے ادھر ہی جاؤ گے۔ سنی بنو اور بڑے تگڑے سنی، ڈاڑے سنی۔ یہ علماء جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ میرے جیسے ایک کمزور ماڑے کللے کی باتیں اتنی دیر یہ سنتے رہے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اپنے علماء نال ڈٹ کے کھلو جاؤ، ڈٹ کے۔ دیکھو نا لوگ کالے کالے مسلیاں دا ساتھ دیں دن، خدا دے بندے ہو تسی روشن چہرے لیں دا ساتھ کیوں نہیں دیں؟ تم چمکتے چہروں کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ وہ کالے مسلیوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور واہ کرتے ہیں، تو تم تو ہاں الحمدللہ، ایک کدھر غوث اعظم تو کدھر داتا حجویری، کدھر خواجہ اجمیری تو کدھر شہنشاہ نقشبند، کدھر سورورد کے تاجدار تو کدھر اپنا جو وہ شیر ربانی، کدھر کرما والا کے بادشاہ تو کدھر کیلے والے کے تاجدار، کدھر گولڈے کا بابا تو کدھر بریلی کا امام احمد رضا، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید، حق فرید، سارے سڈے سمجھ آگئی۔ رنگ اپنا اصل رنگ ہوئی جڑا مدینے والا، باقی اگے سمجھ آگئی کوئی پاک پتن بہ گیا، کوئی گولڈے بہ گیا، کوئی بکھچ بہ گیا، سمجھ آگئی کوئی کرما والا بہ گیا، کوئی اتھے شرک پور بہ گیا۔ اے مرکزی جڑا ہیڈ ہے نا، وہ مدینہ شریف ہی ہے، ہاں مدینہ شریف، ہاں ہیڈ وہاں ہی ہے، وہاں سے پھر سب کی تاریں چل رہی ہیں اور سب کے ہاں انوار آ رہے ہیں آگے۔ پھر ہم بیکاری بھیک لینے کے لیے دامن پھیلا کے، اللہ ان پاکوں کا صدقہ ہماری زندگی بھی ایمان والی اور موت بھی ایمان والی کر دے، ایمان پر جینا، ایمان پر اللہ مرنا نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔